بیٹھ کر چٹائی پر بیٹھ کر چٹائی پر سلطنت سبا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عالی وقار حضرت صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر حضرات علماء کرام معزز حاضرین نوجوان دینی بھائیوں عزیز دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو ہماری اس بستی کے نوجوانوں نے منعقد کرایا ہے، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آج کا یہ اجلاس ہو رہا ہے. مجھ سے پہلے آپ حضرات کے سامنے اکابر علماء کرام نے عمدہ خطابات، قیمتی بیانات آپ کے سامنے پیش فرمائے اور آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، لگن اور دلچسپی کے ساتھ ان تمام بیانات کو یہاں بیٹھ کر کے سماعت فرمایا. اصلاح معاشرہ ایک ایسا جلی عنوان ہے، ایک ایسا وسیع عنوان ہے کہ اس اصلاح معاشرہ کے ذیل میں دین کی تمام باتیں، تمام کی تمام تعلیمات آ جاتی. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے. تمام کے تمام نبیوں کے اس دنیا میں آنے کا مقصد، ان کی پیغمبری کا مقصد، ان کی نبوت کا مقصد بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح ہی کرنا تھا. تو میری یہ بات بیجا نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیجئے
جب جب کسی بھی قوم کے اندر، جب جب کسی بھی زمانے میں، جب جب کسی بھی علاقے میں، جب جب کسی بھی خطے میں کسی بھی طرح کا فساد، عقیدے کا فساد، معاملات کا فساد، اعمال کا فساد، اخلاق کا فساد ان کے اندر پیدا ہوا، تو اللہ کی طرف سے نبی آئے، پیغمبر آئے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، اپنی قوم کو سدھارنے کے لیے، ان کی اس کمی اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے۔ دیکھ لیجئے قرآن مجید پڑھیے، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے آپ پیغمبر ہیں، آپ قوم مدین کی طرف بھیجے گئے، آپ کی قوم کے اندر ایک مرض پیدا ہوا، بیماری پیدا ہوئی، اور بیماری ایسی پیدا ہوئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ جب کسی سے کوئی چیز ناپ تول کر لیتے تھے، جھکی تولتے تھے، زیادہ تول لیتے تھے، اور جب کسی کو ناپ تول کر کچھ سامان، کچھ چیزیں دیتے تھے، اڑتا تولتے تھے، کم تولا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلے بنیادی بات، بنیادی تعلیم، بنیادی عقیدہ آپ نے فرمایا، اے میری قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت مت کرنا، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک مت کرنا۔ اور فرمایا یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم ناپ تول پوری کیا کرو۔ یہ ناپ تول میں کمی زیادتی کرنا بھلے سے اس سماج میں، کسی بھی معاشرے میں ایک معمولی سی کمزوری سمجھی جاتی ہو، مگر ایک اللہ کا نبی پیغمبر انگلی رکھ کر، نشان دہی کر کے اپنی اس قوم کی بیماری کو بتلا کر متوجہ کرتا ہے، انہیں مخاطب کرتا ہے اور ان سے یوں کہتا ہے، اے میری قوم ناپ تول پوری کیا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ چھوٹی سی وہ باتیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کپڑا ناپنے والا اگر کپڑا ناپنے میں کم یا زیادہ کرے، دودھ کا کام کرنے والا دودھ کے ناپنے میں اگر کم زیادہ کرے، دھوکہ کرے، فراڈ کرے، بے ایمانی کرے، تو یہ بھی قابل اصلاح برائی ہے۔ اس کی بھی اصلاح کی طرف دین اسلام نے ہمیں آپ کو توجہ دلائی۔ ہمارے آقا سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کاہے کے لیے آئے؟ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ بلکہ یوں سمجھو، ایک مثال کے ذریعے سے میں اپنی بات کو سمجھانا چاہوں گا کہ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ بعضی بیماری متعدی ہوتی ہے، بعض بیماری لازم ہوتی ہے۔ متعدی اور لازمی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہوا، مروڑ ہوا، پریشانی محسوس کی، ڈاکٹر کے پاس گیا، اپنا حال بتایا، ڈاکٹر نے، حکیم نے کوئی دوا دے دی، آرام مل گیا، سکون ہو گیا۔ ایسی بیماری متعدی نہیں ہے،
متعدی بیماری، وبائی بیماری، ایسی بیماری کو کہا جاتا ہے کہ وہ بیماری پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ ایک ڈینگو بخار آیا، پچھلے دنوں کرونا آیا، صرف ہمارے شہر میں، صرف ہمارے اسٹیٹ میں، صرف ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا کے اندر یہ بیماری متعدی ہو گئی، پھیل گئی، عام ہو گئی یہ وبا۔ ایسی بیماریاں ہر زمانے میں عام ہوتی رہی۔ کبھی طاعون کی بیماری ہوتی تھی، بڑے لوگ بتاتے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے بوڑھوں سے سنا کہ طاعون کی بیماری ایسی بیماری ہوتی تھی، گلے میں طاعون کی گلٹیاں نکلتی تھی، 10 جنازے ابھی دفنا کے فارغ نہیں ہوئے، 10 اور تیار ہو جاتے تھے۔ وبائی بیماری، کبھی ملیریا، کبھی کسی اور طرح کا بخار، ٹائیفائڈ، کبھی چکنگونیا۔ یہ ایسی بیماریاں جب وبائی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر حکومتوں کا فرض ہوتا ہے، حکومتوں کی ذمہ داریاں بنتی ہے کہ جس علاقے میں جہاں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، ڈاکٹروں کی ٹیم، محکمہ صحت کے ذمہ داروں کی ٹیم اس علاقے میں جائے، سروے کرے، پتہ چلائے کہ آخر اس علاقے میں، اس بستی میں یہ بیماری، یہ ڈینگو، یہ ملیریا، یہ ٹائیفائڈ یا کوئی اور طرح کا مرض کیوں پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ ڈاکٹروں کی ٹیم جاتی ہے، علاقے کا سروے کرتی ہے، جائزہ لیتی ہے، پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر یہاں یہ بیماری کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر لوگ اپنی رپورٹ بناتے ہیں، مرتب کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں سرکار کے سامنے، حکومت کے سامنے کہ چونکہ اس علاقے میں، اس بستی کے آس پاس گندے نالے بہتے ہیں، گندے پانی کے نالے ہیں، ان نالوں میں زہریلے قسم کا مچھر پیدا ہو گیا، اس مچھر کی وجہ سے یہ بیماری یہاں پورے علاقے میں پھیل گئی۔ میرے محترم بزرگوں، آج ہمارے اور آپ کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ ایک ایسی نہیں کہ ایک آدمی بیمار، ایک شخص بیمار، ایک فرد بیمار، بلکہ آج کی بیماریاں متعدی وبائی شکل اختیار کر چکی ہے۔ پورا معاشرہ، پورا سماج، پورا شہر، پوری بستی، تمام کے تمام مسلمان، حتیٰ کہ مرد بھی، عورتیں بھی، جیسا کہ آج کل موبائل کی بیماری، موبائل کی بیماری بھی متعدی اور وبائی۔ میں بھی نہیں بچا ہوا، حاجی صاحب بھی نہیں بچے ہوئے، حضرت جی بھی نہیں بچے ہوئے، نوجوان بھی نہیں بچا ہوا، بھائی بھی نہیں بچا ہوا، بہن بھی نہیں بچی ہوئی، ماں بھی نہیں بچی ہوئی، بلکہ اب تو صورتحال اتنی زیادہ سنگین اور خطرناک بنتی جا رہی ہے کہ گھروں کے اندر شوہر انتظار میں رہتا ہے کہ بیوی کب موبائل آن کرے تاکہ میں بھی یکسو ہو کر اپنے موبائل میں لگوں، اور بیوی انتظار میں رہتی ہے کہ شوہر نامدار اپنا کام شروع کرے، کسی پروگرام کو دیکھنے میں لگے تو میں بھی کروٹ بدل کر اپنا کام کروں۔ اب تو نئی نئی چیزیں آ گئی، ایئر فون آ گیا، کان میں لگانے کا ایک آلہ آ گیا، بہرے لگایا کرتے تھے، اب جو کانوں سے سنتے وہ لگائے پھر رہے۔ بیٹی کو پتا نہیں باپ کیا سن رہا ہے، باپ کو خبر نہیں بیٹی کیا سن رہی ہے، ساتھ میں بہن بائک پر سوار ہے، بیٹی کس سے کیا بات کر رہی ہے، کس کی بات سن رہی ہے، بھیا کو خبر نہیں، گھر میں باپ کو خبر نہیں، ایک دوسرے کو خبر نہیں۔ یہ ایسی وبائی بیماریاں ہیں کہ سچ پوچھو تو آج
جو بھیانک، جو خطرناک، جو بے حیائی کی چیزیں عام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بیماری پھیل چکی کہ آج ہمارے گھر کی بچیاں کب کہاں کس کے ساتھ جاتی ہیں ہمیں آپ کو پتا نہیں۔ کس کی وجہ سے بھائی؟ موبائل کی وجہ سے۔ سننے کی ضرورت نہیں، میسج آ گیا لکھا ہوا، پڑھ لیا، چاہے برابر میرے گود میں بیٹھی ہو، میسج آ گیا پڑھ لیا، یا موبائل پر فون آ گیا سن لیا۔ اس موبائل نے اچھے اچھے گھرانوں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے صدر محترم حضرت مولانا عبدالرب صاحب جو ہمارے یو پی کے جمعیت علماء کے نئے صدر ہیں اور ہمارے یہاں جامعہ انوار العلوم کے محتمم ہیں، ان کے علاوہ دیگر علماء کرام ہیں، ان حضرات کو بیٹھ کر سوچنا، غور کرنا ہوگا کہ آخر بیماریاں کیوں آ رہی ہیں اور ان بیماریوں کے لیے علاج، نسخہ اور دوا کیا ہے، ہم کو کیسے کام کرنا چاہیے۔ حیدرآباد، آندھرا پردیش، ہم تقریباً سن 95 سے یا اس سے بھی پہلے سے برابر لگاتار ہر سال جاتے ہیں۔ پورے اسٹیٹ میں اصلاح معاشرہ کے جگہ جگہ پروگرام ہوتے ہیں۔ وہاں پر صورتحال جو دیکھنے کو قریب سے ملی، بہت ساری مسلمان لڑکیاں دھڑلے کے ساتھ، غیروں کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حیدرآباد کے کچھ علماء کے درمیان بیٹھ کر کے تبادلہ خیال ہوا، غور و فکر ہوا، اور یہ بات جاننے کی کوشش کی گئی کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ میں نے سوال کیا، آپ بتائیں۔ وہاں کے ذمہ دار عالم انہوں نے کہا کہ مولانا چونکہ ہمارے اس علاقے میں، ہمارے صوبے میں جہیز کا مطالبہ بہت زیادہ ہے، گھوڑے جوڑے کی رقم بہت مانگتے ہیں، ایک غریب کے لیے شادی کرنا، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ جمعیت علماء نے حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ کی حیات میں ایک سروے کرایا تھا۔ اس وقت سن 95 سے پہلے 35,000 جوان بچیاں تقریباً 30 سال کی عمر سے زیادہ ہو کر اپنے گھروں میں صرف اس لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے ماں باپ منہ مانگا جہیز نہیں دے سکتے تھے۔ حالات کتنے خراب ہوئے۔ ایک مرتبہ جانا ہوا تو ہم نے سوچا کہ بھئی چار مینار بڑی مشہور جگہ، چلو ہم بھی دیکھ کے آئے۔ چار مینار پہنچے، دیکھ تو لیا، لیکن چاہا کہ اس کے اوپر چڑھیں، زینے بنے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سیڑھیاں بند کر دی گئی، زینے مقفل ہیں، اوپر نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ بتانے والے نے ہمیں بتایا کہ مولانا کئی سال پہلے یہاں ایک واقعہ ہوا، اس وقت سے زینے بند ہیں۔ واقعہ کیا ہوا کہ 3 سگی بہنیں جوان العمر وہ چڑھی اور اوپر سے تینوں سگی بہنوں نے چھلانگ لگا دی، نیچے گری اور مر گئی، دنیا سے چلی گئی۔ ان کے پاس سے جو لکھا ہوا کاغذ برآمد ہوا، اس پر لکھا تھا کہ ہمارے محلے کے لڑکوں نے ہمارا گھر سے نکلنا 2 بار کر دیا تھا، ہر ایک کی اچکنے والی شیطانی آنکھیں ہم پر پڑتی تھی، ہم اپنی عزت کی آخر کیسے حفاظت کرتے؟ ہمارے باپ کے پاس منہ مانگا جہیز دینے کے لیے نہیں تھا، ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے بس یہی راستہ سوچا کہ ہم اوپر سے گر کر خودکشی، آتم ہتیا کر لیں تاکہ ہماری عزت بچ جائے اور ہمارے باپ کی بھی عزت محفوظ رہ جائے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ مسلمانوں ایک بات بتاؤ،
اگر جہیز کی لعنت پھٹکار کی وجہ سے ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی، ہماری کمیونٹی کی، ہماری قوم کی، ہمارے گاؤں کی، ہمارے شہر کی کوئی ایک بیٹی جہیز کی لعنت سے تنگ آ کر کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لے، کسی گندی نالی میں گر جائے، کہیں اپنا منہ کالا کر لے، وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے غیر کے ساتھ چلی جائے، تو سوچ کے بتانا کیا تنہا اکیلی وہ بھاگنے والی، وہ منہ کالا کرنے والی، وہ گندی نالی میں گرنے والی لڑکی گنہگار ہوگی یا یہ پورا سماج، پورا معاشرہ گنہگار ہوگا؟ میں تو صاف کہتا ہوں کہ اکیلی لڑکی مجرم نہیں، اکیلی لڑکی گنہگار نہیں، اکیلی لڑکی جو ہے قصوروار نہیں، یہ پوری قوم قصوروار ہے، ذمہ دار ہے، مجرم ہے کہ جس نے جہیز کا ایسا اپنا تانا بانا بنا ہے اور جہیز کی لعنت کو اتنا پروان چڑھایا ہے کہ جہیز کے بغیر نوجوان لڑکے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے لڑکی کتنی بھی بااخلاق ہو، بڑی تہذیب دار ہو، بڑی لکھی ہو، خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو، مگر باپ کے پاس دینے کے لیے منہ مانگا جہیز نہ ہو، تو اگر بیٹھی رہے گی تو کب تک؟ کوئی تو فیصلہ زندگی کا اس کو بھی تو کرنا ہے، چاہے تو یہ فیصلہ کر لے کہ خودکشی کر لے، چاہے وہ فیصلہ کر لے کہ منہ کالا کر لے، چاہے وہ فیصلہ کر لے کسی غیر کے ساتھ چلی جائے، چاہے وہ اپنی عزت کو راستہ چلتے تار تار کر آئے، اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن نہیں بچتا، تو پوری قوم ذمہ دار ہے، پوری قوم گنہگار ہے۔ حالات اتنے زیادہ سنگین اور خطرناک ہیں کہ کہتے ہوئے زبان لرزتی ہے، مائک پر کہتے ہوئے آیا اور شرم محسوس ہوتی ہے۔ پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر قریب 15 سے لے کر 20,000 تک مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا چکی ہیں، ہمارے اپنے جہیز کی لعنت اور شادیوں کو مہنگا کرنے کی وجہ سے اور اپنے خاندانی اور برادرانہ رسوم و رواج کی وجہ سے۔ ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں بیٹھ کر کے کوئی اس کا حل تلاش نہیں کرنا چاہیے؟ خالی صرف اصلاح معاشرہ کے نام کا جلسہ، اس جلسے میں بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں شریک، بڑے انتظامات، بڑا اہتمام، لیکن ان جلسوں سے جو پیغام دیا جاتا ہے، جو تعلیم دی جاتی ہے، جو نبی کی سنت بتائی جاتی ہے، جو قرآن کا حکم بتایا جاتا ہے، جو اسلام کا منشا اور دین کا مطلب سمجھایا جاتا ہے، عملی طور پر جب تک ہم اس کو اپنانے کا کوئی لائحہ عمل مرتب نہیں کریں گے، فیصلہ نہیں کریں گے، اور یہ یہاں سے فیصلہ کر کے نہیں اٹھیں گے کہ آج کے بعد جہانہ گنج میں آج یہ طے ہو گیا اس کے خلاف نہیں ہوگا، تب تک بات میرے محترم بزرگوں نہیں بنے گی۔ بیمار ایک نہیں ہے، میں بھی بیمار، غریب بھی بیمار، مالدار بھی بیمار، حاجی بھی بیمار، نمازی بھی بیمار، حضرت بھی بیمار، مولوی بھی بیمار، ہر ایک ہم میں سے رسوم و رواج کے بندھن میں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ کوئی ایک اگر اس بندھن سے الگ نکلنا بھی چاہے تو قوم کی رسمیں اس کو جکڑ لیتی ہے، اس کو باہر نہیں نکلنے دیتی ہے، وہ بیچارہ مجبور ہو کر کے پھر اسی طرح سے قوم کے ساتھ چلتا ہے اور قوم کی طرح وہ بھی اپنے کام کرتا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں بیماریاں متعدی ہو چکی تھی، وبائی شکل اختیار کر چکی تھی، عمومیت کے ساتھ وہاں ہر ایک شراب نوشی کرتا تھا، ظلم غارت گری کے اندر ملوث تھا، قتل کے اندر اس کی زندگی گزرتی تھی،
عورتوں کے حقوق چھینے جاتے تھے، غریبوں، کمزوروں، مزدوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، عورتوں کے حق ادا نہیں کیے جاتے تھے، عورتوں کو پاؤں کی جوتی کی برابر سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اللہ سے رشتہ توڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے تھے۔ ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کا مرض، ہر طرح کی برائی اس معاشرے میں پیدا ہو چکی تھی، تو اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر، سارے نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ تشریف لائے، آپ تشریف لائے تو آپ نے اس بگڑے ہوئے معاشرے پر محنت فرمائی۔ سال بھر میں ایک جلسہ کیا آپ نے، 2 سال میں جلسہ کیا، پورے علاقے کو بلایا؟ نہیں۔ جن بیماریوں کا شکار تھے جزیرت العرب والے، اس علاقے والے، ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل 23 برس، کتنے برس بھائی؟ مکمل 23 برس رات اور دن آپ نے جد و جہد فرمائی، محنت فرمائی، سماج نے مقابلہ کیا، سماج نے دشمنی کی، سماج نے ظلم و ستم کی چکی میں پیسا، سماج نے ہر طرح سے پریشان کیا، کیا نہیں ہوا بھئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ہیں، سگے چچا ابو لہب، جب آپ کی ولادت ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، جب آپ نے اپنے نور سے اس دنیا کو منور فرمایا، آپ دنیا میں تشریف لائے، اور ابو لہب کی کنیز لونڈی خادمہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب اس نے جا کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا، تو مارے خوشی کے ابو لہب نے اپنی اس خوشخبری دینے والی کنیز کو، باندی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تم نے اچھی خبر سنائی، جاؤ تم آج سے آزاد۔ لیکن یہی سگے چچا ابو لہب، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قبیلے والوں کو، خاندان والوں کو آواز دی اور بلایا، اور صفا پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ پہاڑی سے ادھر تم نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، جو تم نہیں دیکھ رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، اگر میں بتاؤں کہ کیا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا یقین کریں گے۔ جب آپ نے اصل بات اللہ کا پیغام سنایا تو یہی سگا چچا ابو لہب ہاتھ میں پتھر ہے، اور پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر پھینک کر مارتا ہے، اور یوں کہتا ہے تبّن لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، محمد تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا، اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ جب سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، انہیں مٹانے کا جذبہ اپنے اندر جگایا جاتا ہے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا جاتا ہے، جب یہ ٹھان لیا جاتا ہے کہ ہم اس برائی کو ختم کر کے دم لیں گے، تو یاد رکھو پھر مخالفتیں بھی ہوں گی، دشمن بھی ہوں گے، ستانے والے بھی ہوں گے۔ کیا کیا نہیں ہوا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کی گلیوں میں چادر گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچا جاتا تھا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کو
دہتے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا. عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کو کھال میں لپیٹ کر دھونی دی جاتی تھی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام میں سب سے پہلی شہید ہونے والی عورت ہے، خاتون ہے، جام شہادت پینے والی، سمیہ رضی اللہ عنہا نے کلمہ پڑھ لیا جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے تو دشمنوں نے پکڑ لیا. ایک پاؤں کو ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا. دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں، مختلف جہتوں میں، مختلف دشاؤں میں چلا دیا. ٹانگیں چیری گئی، جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اور ابو جہل بدبخت سنگدل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ کا نشانہ لگا کر کے تیر مار کر آپ کو شہید کر دیا. لیکن قربان جائیے اس پہاڑ جیسی عظمت والی، قربان جائیے اتنے بڑے حوصلے والی اس عورت کے اوپر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر دنیا سے جاتے جاتے جو ہونٹ ہلے، دنیا سے جاتے جاتے جو بات منہ سے نکلی، کیا کہہ رہی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا؟ سننے سے تعلق رکھتی ہے. ماں باپ، بچوں کے ماں باپ سنیں، والدین سنیں. سمیہ رضی اللہ عنہا دنیا سے جاتے جاتے آخری دم، آخری سانس یوں کہہ رہی تھی، اے اولاد یاسر، میری اس دردناک شہادت کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنی گردن سے نکال مت دینا. میری اس دردناک شہادت کو دیکھ کر کہیں تمہارا دل پسیج جائے، کہیں تمہارا دل پگھل جائے، کہیں تمہارا حوصلہ ٹوٹ جائے. نہیں نہیں، میری اس علمناک شہادت کو دیکھ کر ہرگز ہرگز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ مت دینا. یہ پیغام اپنی اولاد کو دے کر دنیا سے چلی گئی. میں زیادہ لمبی نہیں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے. ضروری چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمیں معاشرے کی اصلاح کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ کب سے شروع کرنی چاہیے؟ کیسے شروع کرنی چاہیے؟ اصلاح معاشرہ کا آغاز، معاشرے کے سدھار کا آغاز، معاشرے کو اچھا بنانے کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ ابھی آپ کے سامنے 3 عدد نکاح ہوئے. اللہ ان سب کو مبارک فرمائے. اللہ تعالیٰ نکاح کی برکتوں سے تمام رشتہ داروں کو بہرور فرمائے. صحیح بات، بنیادی بات جو لکھی ہے فقہاء کرام نے اور حدیثوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارشاد فرمایا ہے، معاشرے کو اچھا بنانے کی شروعات اس دن سے ہوتی ہے جس دن کوئی لڑکا کسی لڑکی سے اپنی شادی کرنے کا ارادہ کرے. کہاں سے ہوئی شروعات؟ ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے جب شادی ہونے لگے آج ہی سے فکر کرنی چاہیے معاشرے کو اچھا، بہتر اور خیر کا مجموعہ بنانے کی. وہ کیسے؟ اپنی بیوی بنانے کے لیے ایسی لڑکی کو، ایسی عورت کو، ایسی اللہ کی نیک خاتون بندی کو منتخب کرو، یہ سوچ کر کل اس عورت سے جو لڑکے، جو لڑکیاں، جو اولاد میرے نطفے سے پیدا ہوگی تو ان بچوں بچیوں کو اسے ماں کہنے میں کوئی غیرت نہ ہو. میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں دوسرے انداز میں، اپنی بیوی بنانے کے لیے ایسی لڑکی چنو
کہ کل جب اس سے بچے پیدا ہوں گے وہ بچے فخر سے کہیں گے ہماری ماں فلاں ہے، ہم فلاں کی اولاد ہے، ہم فلاں کے تربیت یافتہ ہے. انہیں غیرت نہ ہو، انہیں آر نہ ہو، انہیں شرم نہ ہو. تمہاری ماں کون سی؟ وہ جو بازار میں پھرتی ہے، وہ جو بے پردہ لکھنؤ تک گھوم آتی ہے، وہ بے پردہ جو شاپنگ کرنے کے لیے بمبئی کے بازاروں میں جاتی ہے. شرم آئے گی نا بتاتے ہوئے اپنی ماں کو اگر وہ اس طرح کی ہے نا. ایسی عورت کا، ایسی لڑکی کا انتخاب کرو کہ کل اس سے جو بچے وجود میں آئے وہ بچے فخر کے ساتھ کہہ سکے کہ یہ ہماری ماں ہے. آج کی سے شادی جس دن کی آنے والی نسل کی بنیاد ہے نا، یہ آنے والی نسل کی پیداوار کی زمین ہے. یہ آپ تو کاشتکار کم ہے، یہاں پر تو کاشتکاری کم ہے، یا آپ کے ہاں کم ہے؟ ہمارے یہاں بہت کاشتکاری زمینداری ہے، لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں. اگر زمین ریحانی ہوگی، ریگستان ہوگا، بنجر ہوگی، سنگلاخ ہوگی، اگر بیکار زمین پر تخم ریزی کی جائے گی، بیج پھینکا جائے گا، بیج ڈالا جائے گا، سچی بتائیے وہاں پر فصل کیسی اگے گی؟ کیسے گیہوں پیدا ہوں گے؟ کیسا گنا پیدا ہوگا؟ اپنی آنے والی نسل کی فصل کو اچھا بنانے کے لیے اچھی زمین کی تلاش ہونی چاہیے، اور پہلے دن سے یہ فکر ہونی چاہیے. پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ، بھلے سے اس وقت ہماری مائیں بہنیں جلسے میں شریک نہ ہو مگر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ بات پیغام آگے تک بھی پہنچے گا. اولاد کی تربیت کے لیے دو چیزیں ہیں بھائی، علماء تشریف فرما، ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت. تعلیم کے لیے تربیت ضروری ہے، تربیت کے لیے تعلیم ضروری ہے. بغیر تعلیم کے تربیت نہیں ہوگی، بغیر تربیت کے تعلیم مفید اور کارآمد نہیں ہوگی. لیکن میں یہ کہتا ہوں بیج ڈالنے سے پہلے، تعلیم کا بیج ڈالنے سے پہلے، جس دل کی زمین پر ہم علم کا بیج بونا چاہتے ہیں، جس دل کی زمین پر تعلیم کی فصل ہم اگانا چاہتے ہیں، پہلے اس زمین کو اس لائق بنائیں گے کہ وہ بیج کو قبول کر لے. کھیت میں ہل چلایا جائے گا، مٹی باریک کی جائے گی، اس کی نمی دیکھی جائے گی، سوکھی ہے تو پانی لگایا جائے گا. جب وہ مٹی، وہ زمین، وہ کھیت اس لائق بن جائے کہ جو بیج ڈالا جائے اس کو قبول کر لے، تب اس میں بیج ڈالا جائے گا. تعلیم کا بیج بچے کے دل کی زمین پر بونے سے پہلے اس کے دل کی زمین کو بیج قبول کرنے کے لائق بنانے کی ضرورت ہے. پہلے بچے کے دل کی زمین کو، دماغ کی زمین کو قبول کرنے کے لائق بناؤ. وہ کہاں بنے گا؟ کب سے بنے گا؟ ہم نے تو یہی سنا ہے اپنے بڑوں سے آج تک کہ ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے. لیکن میں مدرسے سے پہلے تربیت گاہ کی بات کر رہا ہوں. ماں کی گود سے پہلے ماں کی کوکھ جانتے ہو؟ رحم، جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، 9 مہینے گزارتا ہے، مختلف حالتوں سے گزرتا ہے. یہ 9 مہینے کی مدت ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں،
یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے پیدا ہونے والے بچے کی۔ جب اس میں روح ڈال دی جائے، بچے میں جان آ جائے، بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگے، تو سن لیجیے، پیٹ میں پلنے والا بچہ، پیٹ میں حرکت کرنے والا بچہ، 5 مہینے کے بعد بچہ اب جو کچھ ماں کرتی ہے، جو کچھ ماں بولتی ہے، ماں کے کرنے، ماں کے بولنے، ماں کے سوچنے، ماں کی کسی بھی طرح کی حرکت، اس کو پیٹ میں یہ حرکت کرنے والا بچہ قبول کرتا ہے۔ امید سے ہے، ماں بننے والی ہے خاتون، بچہ پیدا ہونے والا ہے، پیٹ میں حرکت ہے۔ اگر اس حالت میں ٹی وی کا تو نام ہی لینا بیکار ہے، موبائل دیکھے، موبائل پر ڈرامہ دیکھے، موبائل کے پروگرام دیکھے، موبائل پر گندی تصویریں دیکھے، ننگی برہنہ تصویریں دیکھے، اور ہاں اگر کوئی موبائل پر یا کہیں پر اس طرح کی برہنہ ننگی تصویریں دیکھے گا، اس طرح کے پروگرام دیکھے گا، اس طرح کے ڈرامے دیکھے گا، اس طرح کی فلمیں دیکھے گا، اس طرح کی تصویریں دیکھے گا، تو سچی بتائیے کچھ دل میں ہلچل سی ہوگی کہ نہیں؟ جذبات میں جوار بھاٹا آئے گا کہ نہیں؟ احساسات اوپر نیچے ہوں گے کہ نہیں؟ خیالات زیر و زبر ہوں گے کہ نہیں؟ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ جب ایسی چیزیں دیکھی جائیں گی تو ایک ماں کے دل میں بھی جذبات ابھریں گے، ماں کے خیالات میں بھی طوفان آئے گا، ماں کی سوچ میں بھی تبدیلی پیدا ہوگی، اور اس وقت میں ماں کے سوچ میں، خیالات میں، جذبات میں جو کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ احساسات ہو رہے ہیں، ان تمام کا اثر پیٹ میں پلنے والے بچے پر جو کا تو پڑتا ہے۔ دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس وہ دوا نہیں ہے کہ اس اثر کو ختم کر دے۔ آج کی ماڈرن دنیا کو لے لیجیے، آج کی ماڈرن دنیا میں جو عورت ماں بننے والی ہوتی ہے، اس کے کمرے میں جس میں وہ رہتی ہے ماں بننے والی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویریں، کھلونے، گڈے، گڑیاں لگائی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، تاکہ ابھی سے ماں کا ایک ذہن بنے، وہ ذہنی طور پر تیار ہو، وہ ایسی تصویروں کو دیکھے تاکہ بچہ خوبصورت پیدا ہو، تاکہ بچہ ہونہار پیدا ہو۔ میں ایک واقعہ دارالعلوم کی طالب علمی کے زمانے میں اخبار میں پڑھا تھا، وہ آپ کو سنا دوں۔ اخبار میں خبر پڑھی تھی، اس وقت تو کوئی خاص اس کی طرف ذہن بھی نہیں گیا، کہ امریکہ کے گورے لوگ، وہاں تو گوری اور گورے ہوتے ہیں، عورتیں بھی گوری، مرد بھی گورے، ایک گورے جوڑے کے یہاں ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، ماں بھی گوری، باپ بھی گورا، لیکن بیٹا کالا کلوٹا پیدا ہوا۔ دونوں فکر مند، ماں باپ دونوں گورے ہیں، یہ بچہ کہاں سے کالا پیدا ہوا؟ باپ تو شکوک و شبہات میں پڑ گیا، ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، ڈاکٹر نے پوری ہسٹری معلوم کی، زمانے حمل کی، کیسے ماحول میں رہتی تھی، کہاں وقت گزارتی تھی، کیا کھاتی تھی، کیا پیتی تھی، کیا دیکھتی تھی، ساری باتیں پوچھنے کے بعد ایک بات ماں نے یہ بتائی کہ میرے گھر
گھر میں کالے پتھر کا ایک اسٹیچو رکھا ہوا ہے، کالے پتھر کی ایک مورتی رکھی ہوئی ہے، میں اس سے عقیدت رکھتی ہوں، میرا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ صبح و شام تھوڑی دیر کے لیے کالے پتھر کی اس مورتی کے سامنے یکسو ہو کر کے بیٹھتی تھی۔ پر ڈاکٹر نے فیصلہ کر دیا کہ ہو گیا فیصلہ۔ زمانے حمل میں لگاتار روزانہ پابندی کے ساتھ کالے رنگ کی مورتی کو دیکھتے رہنے کا اثر اس بچے پر پڑا اور یہ کالا رنگ کا پیدا ہوا۔ یقین آ رہا ہے؟ نہیں، یقین کی بات ہے، صحیح بات ہے۔ اس زمانے میں جو کچھ سوچے گی، اس زمانے میں جو کچھ دیکھے گی، اس زمانے میں جو کچھ کرے گی، تمام کے تمام خیالات کا، دیکھنے کا، سوچنے کا، کرنے دھرنے کا اثر پیٹ میں پلنے والے بچے پر پڑ کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس لیے ماں کو مشورہ دیجیے، بتائیے انہیں زمانے حمل میں پاکیزہ ذہنیت کے ساتھ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ، اپنی زبان کو گندگیوں سے، گالیوں سے بچانے کے ساتھ، اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھنے کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر ایسے رہے گی تو پیدا ہونے والا بچہ پاکیزہ اخلاق پیدا ہوگا، سوچ گندی ہوگی۔ ایسے زمانے میں لقمہ اگر حرام ہوگا، شکوک و شبہات والا ہوگا، اس کا بھی اثر پڑے گا۔ یاد آئے سلطان عبد الحمید والی افغانستان، بادشاہ تھے افغانستان کے سلطان عبد الحمید۔ سلطان عبد الحمید کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا۔ جوان ہو گیا تو ماں نے اپنے شوہر سے، سلطان سے کہا کہ لڑکا بڑا ہے، آپ اس کو فنون سپاہ گری سکھائیے اور کسی محاذ پہ دشمنوں کے مقابلے پر بھیجیے، اس کو کمانڈر بنا کر، کرنل جنرل بنا کر۔ بادشاہ نے بیگم کی بات مان لی اور بیوی کے کہنے سے اپنے لڑکے کو ایک ٹکڑی کا، ایک فوج کا کرنل بنا کر، سپہ سالار بنا کر بھیج دیا، کسی محاذ پر روانہ کر دیا۔ بادشاہ کا بیٹا تھا۔ کہیں سے یوں ہی سنی سنائی خبر بادشاہ کے کانوں میں آئی کہ جس بیٹے کو آپ نے کرنل سپہ سالار بنایا ہے وہ تو بڑا بزدل نکلا، وہ تو تھوڑی دیر بھی دشمن کے مقابلے پر ٹک نہیں سکا، اپنی پشت دکھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اگر فوج کا کمانڈر کرنل سپہ سالار بھاگ کھڑا ہو تو فوج کے تو پاؤں اس سے پہلے اکھڑ جائیں گے۔ بادشاہ کے کانوں میں یہ خبر پڑی تو منہ لٹکائے، چہرہ اترا ہوا گھر آئے۔ بیگم نے چہرہ اترا ہوا جب دیکھا بادشاہ سلامت کا تو گھبرا گئی اور گھبراہٹ میں پوچھا، بادشاہ سلامت کیا بات ہے، آپ کا چہرہ لٹکا ہوا کیوں، گرا ہوا چہرہ کیوں ہے؟ بادشاہ تو ایک دم بھڑک اٹھے، کہا کہ وہ جو تو نے نوجوان جنا تھا نا، جس کی مجھ سے سفارش کرا کے کرنل بنوایا تھا سپہ سالار، تیرے کہنے سے میں نے بھیج دیا، لیکن وہ تو بڑا بزدل نکلا، پوری فوج پسپا ہو گئی، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ لیکن بیوی نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا سر کٹا سکتا ہے، پشت دکھا کر محاذ جنگ سے بھاگ کے واپس نہیں آ سکتا، خبر غلط ہے، تحقیق کرائیے اور کسی کو بھیج کر کے اصل صورتحال کا پتہ چلائیے۔ بادشاہ نے کسی دوسرے آدمی کو بھیجا کہ جائے محاذ جنگ پر، کیا لڑائی چل رہی ہے، حقیقت حال کیا ہے، پتہ لگا کر کے آئے۔ چنانچہ وہ گئے،
جانے کے بعد میں وہاں دیکھا، حالات کا جائزہ لیا، دیکھا کہ لڑائی چل رہی ہے، دشمن سامنے ہے، بیٹا بادشاہ کا بڑی جوانمردی پامردی کے ساتھ، ہمت و جرأت کے ساتھ مقابلے پر ڈٹا ہوا ہے۔ آ کر کے خبر سنائی بادشاہ سلامت کو۔ بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو چہرہ کھل اٹھا اور کھلے چہرے کے ساتھ میں گھر گیا۔ تو جانے کے بعد میں اپنی بیگم سے پوچھا کہ یہ تو بتلا کہ آخر تو نے اتنی پختگی کے ساتھ، اتنی قطعیت کے ساتھ، اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ بات کیوں کہی تھی کہ تیرا بیٹا گردن تو کٹا سکتا ہے، کمر دکھا کے بھاگ کے نہیں آ سکتا؟ بیگم نے جواب دیا، میں کیسے مان لیتی؟ اس لیے کہ جب سے مجھے امید لگی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں نے اسی دن سے فیصلہ کر لیا تھا کہ سرکاری بیت المال سے آنے والا راشن، اس میں سے دانہ نہیں کھاؤں گی، ذرا سی چیز نہیں چکھوں گی۔ میں رات کو چپکے سے اٹھ کر چرخہ چلاتی تھی، چرخہ چلانے کی جو مزدوری میرے ہاتھ میں آتی تھی، انہی پیسوں سے اپنے گزر بسر کا، کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی۔ جب میں نے ایسے حلال لقمے کھائے اور میرے وہ حلال لقمے سے خون بھر کر میرے بچے کی غذا بنا، میں کیسے تسلیم کر لیتی، کیسے مان لیتی کہ میرا بچہ بزدل ہو سکتا ہے جس نے حلال لقمے کھائے؟ کہاں ہے بھئی آج کی وہ ماں؟ آج ایسی ہماری ماں جو زمانے حمل میں، جبکہ اللہ پاک ناف کے ذریعے سے غذا پہنچاتا ہے بچے کے پیٹ میں، اگر وہ خون حلال ہوگا، لقمے حلال ہوں گے، کھانا حلال ہوگا، غذائیں حلال ہوں گی، نظریں پاکیزہ ہوگی، سوچیں اچھی ہوں گی، تو یقیناً پھر ایسے ہی اچھے بیٹے پیدا ہوں گے جن کے اندر بزدلی نہیں ہوگی، بہادری ہوگی، جرأت ہوگی، ہمت ہوگی، بصالت ہوگی، ایسے ہی جوان مرد پیدا ہوں گے۔ اور جب لقمے حرام کے ہوں گے، کھانا اچھا نہیں ہوگا، پینا اچھا نہیں ہوگا، پہننا اچھا نہیں ہوگا، بولنا اچھا نہیں ہوگا، تو تمام چیزوں کا اثر پیٹ میں پلنے والے بچے پر پڑے گا۔ اس کے بعد بھئی دوسرا مرحلہ وہ ہے مدت رضاعت، دودھ پلانے کا وقت۔ دودھ پلانے کا اثر بچے پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ ایک ماں کو کس حالت میں، کس وقت میں، کس انداز میں، کس طرح سے دودھ پلانا چاہیے، آج کی ماں کو پتا ہونا چاہیے۔ اب تو چاہا بچہ رویا جلدی سے سینے سے لگایا، اول تو کون لگانے والا، اب تو سرکاری ڈبے دودھ کے ملتے ہیں، جب سرکار کا آیا ہوا ڈبے کا دودھ بچے کو پلائیں گے، پھر ماں والے اخلاق کہاں سے آ رہے بھیا؟ نہیں آ پائیں گے۔ دودھ کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ ایک واقعہ آپ کو قرآن کا سنا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب فرعون کی طرف سے ایمرجنسی لگی ہوئی تھی، مارشل لگی ہوئی تھی، حکم نافذ تھا بنی اسرائیل کے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہو فوراً اس کو پکڑو اور قتل کر دو۔ کہتے موسیٰ اسی سال پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی تو ماں گھبرائی، ڈری، سہمی، ابھی فرعون کے سپاہی آئیں گے، بچے کو چھینیں گے، قیمہ قیمہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک نے تسلی دی، حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ماں کے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی، لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، آپ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، آپ کے بیٹے کو ہم آپ کے پاس ہی لوٹا دیں گے، فکر نہ کرو، تسلی دیں گے۔ ہاں ایک کام کرو،
جب تمہیں لگے کہ یہ لوگ پکڑنے آ رہے ہیں فرعون کے سپاہی، حضرت موسیٰ کے دشمن، تو تم ایک تابوت بنا کے رکھو، تابوت تیار رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار دودھ پیتے بچے ہیں، چند دنوں کے ہیں۔ ایک ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نقط جگر کو صندوق میں رکھا، اور اللہ نے جیسے فرمایا تھا اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، کہ اس صندوق کو تم دریا کے حوالے کر دینا، پھر یہ دریا بہاتے بہاتے کہیں لے جائے گا، کنارے پر چھوڑ دے گا، پھر وہاں اس کو وہ پکڑ لے گا جو اس کا بھی دشمن اور میرا بھی دشمن۔ چنانچہ یہی ہوا، ماں نے بیٹے کو صندوق میں تابوت میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا۔ دریا کی لہریں صندوق کو آگے لے چلی، فرعون کے محل کے پاس جا کر کے صندوق رک گیا۔ اوپر بالا خانے پر بیٹھی ہوئی کنیزوں نے اور وہاں رہنے والی لڑکیوں نے صندوق دیکھ لیا، جا کر کے بتایا، صندوق نکال لیا گیا۔ صندوق نکال کر لے جا کر فرعون کے محل میں کھولا گیا، تو اس میں تو خوبصورت ننھا منھا کھیلتا کودتا ایک بچہ۔ اللہ پاک نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں محبت ڈال دی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کے دل میں، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، جس کے دل کو جدھر پھیر دے اللہ نے پھیر دیا۔ محبت کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آسیہ کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ محبت کا معاملہ کیا، بلکہ حضرت موسیٰ کو پالنے کا اور اپنا بیٹا بنا کر کے پالنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ فرعون کے وہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی لڑکا وڑکا نہیں تھا۔ قرآن میں لکھا او نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم لڑکا بنا لیں گے، لڑکا بنا کر پالنے کا ارادہ کر لیا۔ اب ضرورت پڑی دودھ پلانے والی کی، دودھ کون پلائے گا؟ دودھ پیتا بچہ ہے، فرعون کا دربار ہے، 1-2 ہزار تیار ہے، ہر باندی یوں چاہتی ہے کہ مجھے پینے پلانے کا موقع مل جائے، تو اگر مجھے موقع مل گیا شاہی خلعت ملے گی، بڑا انعام و اکرام ملے گا، کل چل کر شہزادے کی ماں کہلاؤں گی، میرا تو مقدر سنور جائے گا، دنیا بن جائے گی۔ لیکن جس عورت نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گودی میں اٹھا کر سینے سے لگا کر دودھ پلانے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کی چھاتی سے منہ تک نہیں لگایا۔ کسی بھی عورت کا آپ نے دودھ نہیں پیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کے دودھ پلانے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا۔ بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بھائیوں کو تو اتنا نہیں ہوتا جتنا بہنوں کو بھائیوں سے ہوتا ہے۔ بہن بھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جب بھیا کو ڈالا گیا تھا سمندر میں تابوت میں رکھ کر، تو بہن چپکے چپکے کنارے کنارے دیکھتی آ رہی تھی کہ دیکھے ہمارا بھیا کہاں جاتا ہے، کون پکڑتا ہے، کون اٹھاتا ہے، ہمارے بھیا کا کیا بنتا ہے۔ قرآن میں لکھا کہ کسی طرح سے بہن چلتی چلاتی فرعون کے دربار تک چلی گئی، اندر تک گھس آئی۔ اس تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، موقع پا کر حضرت موسیٰ کی بہن جو وہاں جا چکی تھی، جب دیکھا کہ میرا بھیا تو کسی کا دودھ پی ہی نہیں رہا ہے، تو اس وقت میں بہن نے کہا اگر آپ اجازت دیں کسی عورت کو میں بلا کر کے لے آؤں، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ جاؤ جلدی کرو، لاؤ بلا کر کے کس کو لاتی ہو۔ بھاگی بھاگی حضرت موسیٰ کی بہن ابا کے پاس گئی، ابا جلدی چلو، بھیا اچھا فرعون کے بادشاہ کے دربار میں ہے، کسی کا دودھ نہیں پیا، تمہارا دودھ پیے گے۔ چنانچہ ماں کو لے کر کے گئی، بتایا تو نہیں کہ میں بہن ہوں اور یہ ماں ہے۔
جب پہنچ گئی جیسے ہی حضرت موسیٰ کو ماں نے چھاتی سے لگایا، حضرت موسیٰ نے ہنک کر آگے بڑھ کر چھاتی سے لگ کر گھٹ گھٹ دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ تو ایک واقعہ آپ نے سن لیا، میں نے سنا دیا، لیکن اس کے اندر جو حکمت ہے، جو نکتہ ہے، اس پر غور کیجیے۔ آخر حضرت موسیٰ جو شیر خوار ہے، چند روزہ بچے ہیں، انہیں کیا معلوم یہ تیری ماں ہے اور یہ ماں نہیں، اس کا پیوں دودھ، اس کا نہ پیوں۔ حضرت موسیٰ جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کل یہ بچہ آگے چل کر نبی بننے والا ہے، ہم اس کو خلعت نبوت دیں گے، منصب نبوت پر سرفراز کریں گے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ بچہ کل چل کر نبی بننے والا ہے، اور نبی بن کر ہمارا پیغام لے کر، ہمارے دین کی دعوت لے کر فرعون کے دربار میں آنے والا ہے۔ آج اگر اس بچے کے پیٹ میں کسی آوارہ، بازاری، فاسقہ، بدکار، بدچلن، کافرہ عورت کے دودھ کا قطرہ پہنچ گیا تو کل کو ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات نہیں کہہ سکے گا، اس کے اندر ہمت نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ نے نہیں چاہا کہ کسی بد چلن عورت کے دودھ کے قطرے حضرت موسیٰ کے پیٹ میں جائے۔ یہ ہے اثر ماں کے دودھ کا۔ ہماری ماں و بہنوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی اور ذہن میں بٹھانی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک اچھا، پاکیزہ، ستھرا ہوا معاشرہ بنانے کے لیے یہی بچے کل کا آنے والا معاشرہ ہے، یہی بچے ہمارا مستقبل ہے، یہی بچے کل ہماری اپنی زندگی کی کشتی کے ملاح اور کھیون ہار ہے، کل یہی معاشرے کے اور سماج کے ذمہ دار بنیں گے۔ آج سے اگر تربیت نہیں کی جائے گی تو اچھا معاشرہ نہیں بنے گا۔ کیسے تربیت ہو؟ لڑکیوں کی تربیت، خاص طور پر بچیوں کی تربیت۔ بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی ایک واقعہ قرآن ہی کا سناؤں گا۔ حضرت مریم کا نام تو سنا ہوگا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہ۔ ایک بات اور بھی، قرآن مجید میں حضرت مریم کے نام کے علاوہ کسی بھی عورت کے نام کو اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ سن رہے ہو؟ قرآن مجید میں حضرت عائشہ کا ذکر ہے، واقعی سورۃ النور میں، لیکن نام نہیں ہے۔ قرآن میں فرعون کی بیوی کا ذکر ہے، نام نہیں ہے۔ قرآن میں حضرت لوط کی بیوی کا ذکر ہے، نام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں زلیخا کا ذکر ہے، سورہ یوسف میں، نام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں حضرت زینب کا ذکر ہے، سورہ احزاب میں، نام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں امہات المؤمنین کا تذکرہ ہے مگر نام نہیں ہے۔ کسی بھی عورت کا نام قرآن میں نہیں ہے سوائے حضرت مریم کے۔ اور حضرت مریم کا بھی نام کیوں ہے؟ حضرت مریم کا بھی نام اس لیے ہے کہ چونکہ وہ ایک نبی کی والدہ ہے اور اس نبی کا کوئی باپ نہیں ہے، بن باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا فرمایا۔ اگر ماں کا نام نہ ذکر کیا جاتا تو نبی کے نسب نامے میں کمی ہو جاتی۔ نبی کا نسب نامہ چونکہ ماں کی طرف ہے اس لیے ماں کا نام دیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کچھ؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جہانہ گنج میں شادیاں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، شادیوں کے کارڈ چھپتے یا نہیں چھپتے؟
شادیوں کے کارڈ کے اوپر لڑکی کا نام بھی لکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ لکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، آپ کیا لکھا جاتا ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چلیے، ایک بستی جہانہ گنج آج ایسی ملی کہ جہاں شادی کے کارڈ پر، گاڑی کے جو اس پر لگاتے ہیں وہ کاغذ وغیرہ، اس پر، یا آج کل تو کمپیوٹرائز کراتے ہیں، چمک دمک جگمگ والی گاڑی دولہا کے لیے بناتے ہیں، کبھی اس پر دولہا کا نام چمکتا ہے، کبھی دلہن کا نام چمکتا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے جہانہ گنج میں نہیں ہے۔ البتہ بات بتا رہا ہوں کہ جس طرح ایک عورت کے وجود کا پردہ ہے، اس طرح سے عورت کے نام کا بھی پردہ ہے۔ بغیر کسی شرعی قانونی ضرورت کے عورتوں کے نام کو ذکر کرنا اور اس کو مستحر کرنا، یہ عورت کی عصمت، عزت اور اس کے مقام کے خلاف ہے۔ حضرت مریم ابھی پیٹ میں تھی، پیدا نہیں ہوئی تھی، ماں نے اللہ سے ایک نظر مانی تھی، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، جو کہ کچھ پروردگار میرے پیٹ میں ہے، میں اس کو تیرے لیے نظر مانتی ہوں، میں اس کو تیرے نام پر چھوڑ دوں گی، تیرے دین کے کام کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے۔ چنانچہ مریم پیدا ہوئی۔ حضرت مریم پیدا ہوئی، قصہ لمبا ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت مریم کو نظر پوری کرنے کے لیے ان کی ماں نے اس وقت کا جو عبادت خانہ تھا، عیسائی مذہب تھا، وہاں پر وہ جو بھی مذہب تھا وہاں پر بھیج دیا۔ جب وہاں پر بھیجا تو جو وہاں کی کمیٹی کے ممبران تھے اس عبادت خانے کی، ان کے درمیان بھی کچھ بات چلی۔ ہر ایک بھی چاہتا تھا اس بچی کو میں پالوں، اپنے گھر لے جاؤں گا، میں تربیت کروں گا، میں پالوں گا، میں تربیت کروں گا، میں دیکھ بھال کروں گا، میں نگرانی کروں گا۔ اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتایا، حل بتایا، قرآن دادی ہوئی باقاعدہ۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ تم اپنے قلم جس وقت میں ڈال رہے تھے، اللہ اس کو جانتا ہے، اسی رکون الاقلام، جب تم اپنے قلم ڈال رہے تھے اللہ نے قرآن دایا۔ تو قرآن نکلا کس کے نام کا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا قرآن میں نام نکل آیا۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت مریم کی تربیت، نگرانی، دیکھ بھال، پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم کے خالو بھی لگتے تھے، اللہ کے نبی بھی تھے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں لے آئے حضرت مریم کو، جو بھی حجرہ کمرہ ان کا ہوگا وہ حضرت مریم رہتی تھی، دروازہ بند کر کے باہر چلے جاتے تھے، اپنا سودا صرف لاتے تھے، ضرورت کا سامان لاتے تھے، آتے تھے، دروازہ کھولتے تھے، گھر میں آ جاتے تھے۔ لیکن ایک دن حضرت زکریا جب باہر سے تشریف لائے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا اپنے عبادت خانے میں، اپنے کمرے یا حجرے میں تشریف لائے، داخل ہوئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت مریم کے پاس تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بن موسم کے تر و تازہ پھل رکھے ہوئے ہیں۔ سیب رکھا ہوا ہے، سیب کا موسم نہیں، انگور رکھا ہوا ہے، سنترا رکھا ہوا ہے، کوئی بھی پھل جو اس وقت میں تو دیکھا ہوا جزا انتہا رزقا۔ حضرت مریم کے پاس کھانے پینے کا سامان، تر و تازہ پھل فروٹس رکھے ہوئے۔ حضرت زکریا کا ماتھا ٹھنک گیا، سوچ میں پڑ گئے، آخر ہماری اس بچی کے پاس، مریم کے پاس یہ پھل کون لایا، یہ سامان کون لایا؟ کہیں ایسا تو نہیں کسی نوجوان نے راستہ دیکھ لیا ہو، کسی نے ڈورے ڈالنا شروع کر دیے ہو، کسی نے بہلانا پھسلانا شروع کر دیا ہو، ہم نے تو لا کے نہیں دی ہے، آخر اس کے پاس کہاں سے آئے؟ خالی سوچ میں پڑ کر نہیں بیٹھ گئے، فوراً اسی وقت نقد حضرت زکریا جو مربی ہیں، سرپرست ہیں، نگراں ہیں،
دیکھ بھال کرنے والے ہیں. پوچھا حضرت مریم سے یا مریم انا لکی ھذا. کسی چیز سمجھنے کی، ہر باپ کو سمجھنے کی، ہر ماں کے لیے سمجھنے کی، ہر سرپرست کے لیے سمجھنے کی، ہر مربی کے لیے سمجھنے کی. حضرت زکریا نے اپنی زیر تربیت پلنے والی بچی حضرت مریم کے پاس سامان دیکھا جو لا کے نہیں دیا تھا. کہاں سے آیا، کون آیا، کون لانے والا؟ فوراً پوچھ لیا یا مریم انا لکی ھذا. مریم بول، جلدی بتا یہ کہاں سے آیا سامان. یہ تربیت بتا رہا ہوں. میری بیٹی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میں نے لا کے نہیں دی، ماں نے لا کے نہیں دی، بھیا نے لا کے نہیں دی، لانے کے لیے پیسے نہیں دیے. بیٹے کے پاس موبائل ہے، میں نے لا کے نہیں دیا، 25,000 کا قیمتی موبائل ہے. ماں کو، باپ کو، والدین کو، ذمہ دار کو، سرپرست کو، مربی کو، نگراں کو پوچھنا چاہیے بیٹے یہ موبائل کہاں سے آیا؟ کہیں سے چرا کے تو نہیں لایا، کہیں سے اٹھا کے تو نہیں لایا، کہیں گندی صحبت میں، گندی دوستی میں پڑھ کے تو نہیں لایا. ہو سکتا ہے کہ غلط دوستی جڑ گئی ہو اور وہاں دوستی چلنا شروع ہو گئی ہو اور وہاں سے موبائل کسی دوست نے آگے تک دوستی پکی کرنے کے لیے دے دیا. پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ بیٹی سے سوال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت زکریا تو پوچھ رہے یا مریم انا لکی ھذا. مریم کہاں سے آیا ہے انا لکی ھذا؟ حضرت مریم نے جواب دیا پریشان نہ ہو، سب کو صبح ہاتھ میں نہ پڑے، زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں. کوئی غیر نہیں آیا، کوئی اجنبی نہیں آیا، کوئی بہکانے پھسلانے والا نہیں آیا. یہاں پر قالت ہوا من عند اللہ، جو بھی کچھ آپ دیکھ رہے جو میرے پاس سامان کھانے پینے کا رکھا یہ اللہ کے پاس سے آیا، اللہ مجھے روزی دیتا ہے، اللہ نے میرے لیے بھیجا. قالت ہوا من عند اللہ. اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے، حیرانی کی کیا بات ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے یوں ہی بے حساب دیتا ہے. وہ تو ضرورت سے فضو دیتا ہے، وہ ضرورت سے فضو دیتا ہے. عقل حیران ہے کیوں دیتا ہے. اعمال تو ایسے نہیں کہ رزق ملے، اس کا نام رزاق ہے، یوں دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے میرا اپنا ماننا، سوچنا یہ ہے کہ ایک اچھا معاشرہ تعمیر کرنے کے لیے، ایک اچھا پاکیزہ معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کی، بچیوں کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دینا چاہیے. آج سب سے زیادہ ضرورت اور وقت کا اہم تقاضا، سب سے بڑا اہم تقاضا یہ ہے کہ اپنی اس نسل کو مسلمانوں سنبھال لو. تم سے چھیننے کے لیے دشمن پلاننگ کر چکے ہیں، منصوبے بنا چکے ہیں. تمہاری اولاد کو، تمہاری آنے والی نسل کو عملی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے مرتد بنانے کی مکمل پلاننگ سازشیں اور منصوبہ بندی ہو چکی ہے. آج کی سب سے بڑی ذمہ داری امت کے علماء کی، بچوں کے سرپرستوں کی، گارجنوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہر گھر کے ذمہ دار سرپرست کی ہے. اپنے گھر کے بچوں، بچیوں، اپنی قوم کے بچوں، بچیوں، اپنے شہر کی نسلوں اور بچوں بچیوں کو غیروں کے ہاتھوں میں جانے سے بچا لو، ورنہ جال ڈال چکے ہیں، چارہ ڈال چکے ہیں. جال بھی ہے، چارہ بھی ہے، پھنسنے کی دیر ہے. لہذا پھنسنے سے بچا لو اس جال میں جو دنیا والے دشمنان اسلام انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کرنے کی، ان کا صفایا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کے ذہنوں کو پلٹنے کی، ان کی
سوچ کو بدلنے کی، اپنی طرف ان کی سوچ کو لانے کی ضرورت ہے کہ جو بھی کچھ چل رہا ہے نا، جتنا سب کچھ یہ موبائل ہو، یہ آج کل کا سائنسی سسٹم ہو، یہ ترقیاتی باتیں ہوں، یہ تعلیم کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ مدرسوں پر دہشت گردی کے الزامات ہو، دارالعلوم کو دہشت گردی کا مرکز کہنے کی سازش ہو، یہ سب کچھ ایک ہی سسٹم کا حصہ ہے۔ سب کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان مدرسوں سے ہٹے، مسلمان دین کی تعلیم سے بے بہرا ہو جائے، مسلمان گھریلو دینی تربیت سے محروم ہو جائے، آنے والی نسل جو ہے وہ بالکل خالی ذہن ہو، پھر جو رنگ ہم اس میں ڈالے، جو چیز ہم اس میں ڈالے بس اسی کو قبول کرے، چاہے موبائل کے راستے سے، چاہے سوشل میڈیا کے راستے سے، چاہے پرنٹ میڈیا کے راستے سے، چاہے دنیا کے ماحول کے راستے سے، چاہے جو بھی کچھ بے حیائی پھیل رہی ہے اس بے حیائی کے راستے سے، سب کا نشانہ آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں ہیں۔ اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، انجینئر بناؤ، بہت اونچی اونچی ڈگری والا بناؤ، جو کچھ چاہے بناؤ، لیکن سب سے پہلے اسے دین کی بنیادی اور ضروری تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرو۔ گھر میں بھی ماحول نہیں بھائی، پہلے لوگ تو کچھ کلمہ ولمہ سکھاتے تھے دادا پوتے کو، اب کے تو بچے پوتے دادا کو جانتے ہی نہیں، پاس بیٹھتے ہی نہیں، ہم تو بیٹھے۔ لیکن آج کے جو بچے ہیں، ارے دادا تو دور، ابا امی کے پاس بھی بیٹھنے کا موقع نہیں، چوراہوں پر، چائے خانوں پر، ہوٹلوں پر، راستوں پر، سڑکوں پر، پتہ نہیں جہاں تہاں کہاں کہاں پر آج ہمارا نوجوان اپنے قیمتی وقت کو، رات کے قیمتی اوقات کو برباد کر رہا ہے۔ اور قرآن سن لیجئے، جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ آوارگی بھی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے جنت والے آپس میں ایک دوسرے سوال کریں گے یہ جہنم میں کیوں ڈالیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کے اس طبقے میں سقر میں کیوں ڈالا گیا، تم نے کیا کرتوت کیے تھے دنیا میں؟ جواب دیں گے، سب سے پہلا جواب، بھئی ایک قصور تو ہمارا یہ تھا، لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہماری گنتی نمازیوں میں نہیں ہوتی تھی، ہمارا شمار نمازیوں میں نہیں ہوتا تھا، گھنٹے دار تھے۔ چونکہ نمازی بھی تو کئی طرح کے ہوں، کوئی نمازی ہوتا ہے 8 کا، کوئی نمازی ہوتا ہے کھاٹ کا، کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو، اور کوئی نمازی ہوتا ہے 360 کا، اور کچھ نمازی ہوتے ہیں ٹھاٹ۔ ٹھاٹ کا نمازی جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے، 8 کا نمازی اور جمعے کو 2 رکعت میں نظر آئے، اور 360 کا جو عید بقرعید میں دکھائی دے، اور کھاٹ کا جو جنازے کی نماز میں آ کے کھڑا ہو جائے۔ میں آ کے کھڑا بول رہا ہوں، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا، کھڑا ہو جائے، چونکہ بہت سارے بیچارے جنازے کی نماز ہی نہیں جانتے کیا دعا پڑھی جاتی ہے۔ آپ کی یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو پہلی بات تو کیا ہے، لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اللہ کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کرتے۔ دوسرا ہمارا قصور، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم اللہ کے بندوں کا حق بھی نہیں ادا کرتے تھے، مسکین کو ٹکڑا نہیں دیتے تھے، بھوکے کو کبھی لقمہ نہیں دیتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور تیسرا قصور ہمارا کیا تھا، كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گھس گھس کر باتیں کرنے والوں کے ساتھ
घुसपैठ रखते थे, जो बाल की खाल निकालते थे, जो बातें बहुत बनाते थे। वो क्या हुआ भाई, वहाँ क्या हुआ, वो फला की लड़की क्यों चली गई, वो फला जगह झगड़ा क्यों हुआ, बैठ के आपस में चोचे लड़ा रहे हैं, घुस घुस करके बातें बना रहे हैं, चौराहे पे बैठे हैं। एक कसूर हमारा ये, मेरे नौजवान सुन ले अच्छी तरह से, न सिर्फ किसी बुरे आदमी की सोहबत में बैठने से आदमी बुरा बनता है, बल्कि बुरी जगह पर बैठने से भी आदमी बुरा बनता है। जगहों का भी असर होता है। नाली पर बैठने वाले की सोच पाकीज़ा नहीं होगी, नाली पे बैठा सोच रहा ना, गंदी सोच होगी। जैसी जगह पर बैठेगा वैसा ही जहन बनेगा। अगर अकेला कब्रिस्तान में जाके बैठ जाए तो मौत याद आएगी, मस्जिद में जाके बैठ जाए अल्लाह याद आएगा, अल्लाह वालों के पास जाके बैठ जाए आखिरत याद आएगी, दीन याद आएगा। और अगर अकेला कहीं पर गंदी जगह शराब के दरवाजे पर बैठ जाए तो शराब के बारे में सोचेगा। और वाकया तो बड़ा मशहूर है, शायद राजस्थान के इलाके का सच्चा वाकया है, कोई वैसा गढ़ा हुआ नहीं है। एक बादशाह सलामत हफ्ते में एक दिन अपना हजामत कराते थे, बाल ठीक कराते थे, बाल बनाने वाला आया करता था। एक चबूतरा था, चबूतरे पर बैठ करके अपने बाल दुरुस्त कराते थे। एक दिन बाल दुरुस्त कराते कराते उनके बाल बनाने वाले ने, नाई जिसको कहते हैं, उस नाई ने कहा, बादशाह सलामत मुझे पता चला है कि बेटी तो शादी के लायक हो गई, शहजादी जवान हो गई। बादशाह सलामत घबराने की, ज्यादा फिक्र में डूबने की जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारा लड़का भी जवान है। आप चाहे अब के पूछ लीजिएगा, घर में बेगम से भी मशवरा कर लीजिएगा, हमें बताइएगा अपनी बेटी की शादी हमारे लड़के से कर दीजिएगा। बादशाह कभी ऊपर आसमान की तरफ देखे, कभी नाई की तरफ, कभी अपनी तरफ, कहाँ हम बादशाह सलामत, कहाँ ये 2 टके का आदमी, कहाँ हमारी शहजादी, कहाँ इसका लड़का, ये हमारी बेटी से शादी की बात अगर इसने कहीं बाहर मुंह से निकाल दी तो बड़ी भद पिट जाएगी, रुसवाई हो जाएगी, दुनिया तो बातें बनाने लगेगी। कोई ये कहता होगा नाई का लड़का जाता होगा, आंखें लड़ गई होगी, हो सकता है कुछ मामला गड़बड़ हो गया हो। तो बादशाह ने अपने वजीर से कहा, भी मामला बड़ा गंभीर सा है, इस तरह की हरकत और बात कर रहा है, आखिर कुछ इसका इंतजाम करो। कहा कि जब अब की दफा आएगा बनाने के लिए तो मुझे बताइएगा। अगले हफ्ते जब नाई बाल दुरुस्त करने के लिए आया, बादशाह ने बताया, वो आ गया। कहाँ बैठ के बनाते, कहा चबूतरे पर। कहा कि देख मैंने वहां बरामदे में तखत डाल रखा, आज वहां बैठ के बनवाइए आप। तखत पर बैठ करके बाल बनाए, नाई ना कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप जैसे नाई काम करता है, बाल बना के चुपचाप चलता बना। बादशाह बड़ी उलझन में, फिक्र में पड़ गई, ये क्या हुआ भाई, ये क्या मामला कि यहां आज कुछ भी नहीं कहा, वहां तो वो बात करता था। पिछले हफ्ते उसने कहा मुझसे शादी के बारे में। तो वजीर ने 2-4 मजदूर बुलवाए, फावड़े मंगवाए, कसले मंगवाए, और मंगवाने के बाद में चबूतरा खुदवा दिया। चबूतरा खुदवाया तो चबूतरे में नीचे सोने चांदी की, खजाने की भरी हुई देगे मिली। मुदीर साहब ने कहा नाई की गलती दी थी, यहाँ खजाने पर बैठकर उसकी भी अकल चकरा रही थी। जगह का असर बता रहा हूं मैं तुम्हें। उस जगह पर बैठकर उसका दिमाग भी आसमान को छू रहा था, अर्श पर पहुंच रहा था, शादी की बात शहजादी से कर रहा था। आज अपनी औकात पे वहां बिठा दिया, कुछ भी नहीं सोच में आया, कुछ भी ध्यान में नहीं आया। तो जगहों का भी असर होता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने कुरान मजीद की एक आयत शुरू में पढ़ी थी और एक हदीस पाक आपको सुनाई थी। कुरान मजीद का जो हिस्सा, जो आयत मैंने पढ़ी थी, उसमें सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का
تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے لگے، موت بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، ابرو نکلنے والی، ایسی جاگنی کے عالم میں، ایسے بہت زیادہ مدہوشی کے عالم میں، جبکہ موت کے آثار، موت سامنے ادھا یعقوب الموت، اللہ نے فرمایا جب موت حاضر تھی، حاضر ہو گئی، سب سے بڑی فکر ایک نبی کو کس کی ہوئی بھائی؟ ایک نبی کو بھی فکر ہوئی تو اپنی اولاد کی فکر، ایسے وقت میں، ایسے نازک وقت میں۔ اور کیا کہا اپنے بچوں سے؟ بلا کر اپنے بیٹوں سے یوں پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، مجھے یہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس راستے پر چلو گے، کون سا طریقہ اختیار کرو گے، بتاؤ مجھے۔ بچوں نے جواب دیا، نبی کی اولاد تھی، نبی کا نطفہ تھا، نبی کا اثر تھا، سب نے جواب دیا، ابا فکر نہ کریں، نعبد الہ کا و الہ آبائی کا، ہم تو اسی معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود تھا، آپ کے باپ دادا کا بھی معبود تھا، اور وہ معبود کوئی الگ الگ نہیں تھے، الہ واحدہ، سب کا ایک ہی تو معبود تھا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو سب کے سب اسی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، سب سے بڑی فکر ایک نبی کو، کون نبی ہے بھائی؟ حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب نبی ہے؟ نہیں، حضرت یعقوب کے باپ بھی نبی ہے، کون؟ حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے باپ بھی نبی ہے، حضرت ابراہیم، بیٹے بھی نبی ہے، حضرت یوسف خود بھی نبی ہے، حضرت یعقوب بیٹا نبی، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، نبوت کا خاندان ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اللہ کا نور برستا ہے، اللہ کا کلام اترتا ہے، اللہ کے پیغام آتے ہیں۔ کیا یہاں ایسی جگہ پر جہاں نبوت کا سلسلہ دادا تک، اپنے تک، آگے تک، کیا یہاں بھی شیطان پر مار سکتا ہے بھائی؟ باڑ لگی ہوئی چاروں طرف، دیوار بنی ہوئی ہے حفاظت کی ہر طرف، وہاں تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، لیکن نہیں، اس کے باوجود کہ دادا نبی، باپ نبی، پردادا نبی، خود نبی، تب بھی حضرت یعقوب کو فکر ہو رہی اپنی اولاد کی، کہیں میری آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ ادھر ادھر نہ بھٹک جائے، اپنی تسلی کے لیے، تاکہ اللہ کے سامنے کہہ سکوں، اے اللہ، آتے آتے میں نے ان سے عہد لیا تھا اور ان سب نے میرے سامنے عہد کیا تھا کہ وہ تیری ہی عبادت کریں گے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ وہ اور آج تو بھیا ہمارے یہاں تو وہی نہیں اترتی، ہمارے یہاں تو مطلب جبرائیل نہیں آتے، ہمارے دادا بھی نبی نہیں، پردادا بھی نہیں، خود بھی نہیں، یہاں تو چاروں طرف شیطان کے اڈے، شیطان کا جال، یہاں تو اور زیادہ فکر کی، چوکنا رہنے کی اور ہر وقت جاگتے رہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بس 12 سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کے جلسے کی پرمیشن صرف 12 بجے تک ہی ہے، اور میری پوری اپنی ان باتوں کا خلاصہ صرف اتنا سا ہے، بار بار کہوں گا، اب کہہ رہا ہوں، اکیلے میں بھی کہتا ہوں کہ کسی بھی طرح کرو، کچھ بھی کرو، اپنی اولاد کو بچا لو، اپنے بچوں بچیوں کو زہر سے بچا لو۔ شادی سے پہلے بیٹی کی ہاتھ میں موبائل، اس کے ہاتھ میں زہر کی پڑیا ہے، کب پھانک لے اور کب کام تمام ہو جائے پتہ نہیں۔ اور عورت کی موت، اس کی روح کا نکلنا نہیں، عورت کی موت، اس کی عزت پر داغ آ جانا سب سے بڑی موت، اس کی عزت کے اوپر بال آ جانا سب سے بڑی موت ہے۔ شیشے میں آیا ہوا بال جڑ جاتا ہے، مگر عورت کی عزت میں آیا ہوا بال دنیا کا کوئی کیمیکل نہیں جوڑ پاتا ہے، اور کبھی بھی وہ بال
ختم نہیں ہوتا. وہ شگاف، وہ دراڑ، وہ نشان کوئی کیمیکل اس کو ختم نہیں کر پاتا ہے. اس لیے آپ سے پھر درخواست ہے، جو ذمہ دار ہیں، جو بڑے ہیں، سماج کے، گھر کے، شہر کے، اپنے محلے کے، اپنے خاندان کے، سب لوگ اس بات کا، ہماری مائیں بھی، ہمارے بڑے بھی، بزرگ بھی، سب اس بات کا یہاں سے پیغام لے کر جائے کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے. انہیں دین کے بنیادی عقائد سے واقف کرانا ہے، ان کو نماز سکھانا ہے، ان کو حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کرنے کا کیا ہے، نہ کرنے کا کیا ہے. کم سے کم یہ ضروری موٹی موٹی دین کی باتیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا اور اسی رنگ میں ان کو رنگنا اور اسی انداز میں ان کی تربیت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر تربیت نہ کی، میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کے اپنے چھوٹوں کے، اس کے اپنے ماتحتوں کے، اس کے اپنے زیر نگر لوگوں کے، زیر دستوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میں ایک حدیث سنائی تھی، اس کا بھی ترجمہ سنا دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت، اسلام قبول کرنے کی، اسلام کو اپنانے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والے بچے بچی میں اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے. اب وہ اسلام سے ہٹ کر کیا بنتا ہے؟ اس کے ماں باپ جو چاہتے ہیں اس کو بناتے ہیں. اب کون بناتا ہے؟ بیگی کون پہناتا ہے؟ بالوں کی کٹنگ کون کراتا ہے؟ اپنے بیٹے سے پاپا، ابا، ابو، امی کون کہلواتا ہے؟ ڈیڈی کون کہلواتا ہے؟ امی، انٹی، انکل کون کہلواتا ہے؟ بے مائیں تو کہلواتی ہے. مائیں چاہے یہودی بنا دے، چاہے مجوسی آتش پرست بنا دے، چاہے اس کو عیسائی بنا دے. ہم نے لباس کے اعتبار سے عیسائی بنا دیا. ہماری 5 سال کی بچی وہ جانتی ہے پلازا کیا ہو، ٹروزر کیا ہو، پہننے کا کیا ہو، پجامہ کیا ہو یا جینس کیا ہو، وہ تو نہیں جانتی. ہم نے تو لا کے پہنائی. وہ تو جانتی کہ کٹنگ سٹائل کون سا ہے، ہم نے تو کٹوایا. اس کے بعد ہم ہی تو کہلواتے ہیں اس کو. جو فارم وارم بھرے جاتے ہیں مردم شماری کے یا کسی بھی طرح کے، ان میں کھانا ہوتا ہے ماتر بھاشا، مادری زبان، ماں والی زبان. پدری زبان کہیں نہیں لکھا جاتا. کوئی نہیں پوچھتا تیری پدری زبان کیا ہے، فادرس لینگویج کیا ہے، فادر پتا بھاشا کیا ہے. نہیں، مات بھاشا، ماں کی زبان کیا ہے پتہ یہ چلا. زبان بچے کو ماں سکھلاتی ہے. جیسے وہ سکھلائے گی ویسے وہ بنے گا. اس لیے بچوں کی تربیت آج کے ماحول میں، آج کے حالات میں بہت زیادہ ضرورت ہے. تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں، منصوبے بدل رہے ہیں، اسکیمیں بن رہی ہیں. انڈر گراؤنڈ پتہ نہیں تمہاری آنے والی نسلوں کو قید کرنے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے، اپنے پالے میں لانے کے لیے، ان کی ذہن کا پریورتن، چینجنگ ان میں لانے کے لیے، سوچ میں ان کی بدلاؤ لانے کے لیے پتہ نہیں کتنی تحریکیں، اسکیمیں کام کر رہی ہیں. آپ کو شاید ان کا اندازہ نہیں ہے. اپنے بڑوں سے پوچھو جو نظر رکھتے ہیں دنیا پر، دنیا کے حالات پر، کہ کیسے کیسے جال ڈالے جا رہے ہیں تمہیں گرفتار کرنے کے لیے. اللہ کا شکر ہے مسلمانوں، تمہیں اللہ نے دین اسلام دیا ہے. کوئی گوشہ زندگی کا، کوئی شعبہ، کوئی کام جو دین اسلام نے تمہیں نہ بتایا؟ سب کچھ تو ہے دین اسلام میں. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک، شادی کا موقع، غمی کا موقع، غربت کا موقع، امیری کا موقع، کاشتکاری کا موقع، ملازمت کا موقع، صنعت کا، حرفت کا، تجارت کا.
مسجد میں جانے کا، بیت الخلا میں جانے کا، نکلنے کا، گھر میں آنے کا، ملنے کا، جلنے کا، کوئی موقع زندگی کا، کوئی شعبہ، کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ سب کچھ دین اسلام میں تمہارے لیے موجود ہے۔ بس چند اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قوم مسلم ایک شاعر کا ہے تجھ کو یہ پیام، قوم مسلم ایک مبدائی کا ہے تجھ کو یہ پیام، اٹھ کے تیرے واسطے اب خواب غفلت ہے حرام۔ ایک خفتہ قوم کو تو نے جگایا تھا کبھی، علم و حکمت کا سبق تو نے پڑھایا تھا کبھی، جب تیری زنبیل میں ہے قیمتی لال و گوہر، دوسروں کی جھولیوں پر کیوں اٹھاتا ہے نظر؟ تیرے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہ جذبہ جو صحابہ کرام کو اللہ نے دیا تھا، جو سوچ دی تھی، ہمیں وہ جذبہ اللہ پاک عطا فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں میں، نسلوں میں، آنے والے خاندانوں میں دین کے جاری اور باقی رہنے کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا صدر صاحب کرایا کرتے ہیں۔ تو دعا کر لے، کچھ اعلان بھی کرنا، کوئی اعلان بھی کرنا آپ کو؟ یہ حاجی لقمان صاحب کے لیے کاہے کی دعا کی درخواست ہے بھائی؟ لوگ یہ کہہ دیتے دعا کیجو، بھائی یہ بھی تو بتانا چاہیے کاہے کے لیے دعا؟ شادی کی دعا، بیٹے کی دعا، کاروبار میں برکت کی دعا، بیماری سے صحت یابی کی دعا، لوگ یہ بتاتے نہیں، بس کہتے ہیں دعا کیجو، بھائی کاہے کی دعا؟ یہ تو بتانا چاہیے نا کہ صاحب اس کے لیے دعا کر دو، اللہ ہمیں لڑکا دے دے، ہمارے یہاں لڑکا نہیں، ہماری شادی نہیں ہو پا رہی، اللہ شادی کرا دے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، اللہ کاروبار چلا دے، یہ بھی بتانا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين، اللهم ستر عيوبنا فإنك ستار العيوب، اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية وشكرا لك العافية، اللهم إنا نسألك الخير والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لصالح الأعمال والخيرات وجنبنا الفواحش ومن جميع السيئات، اللهم وفقنا لتلاوة القرآن، اللهم وفقنا لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اس جلسے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ، جلسے میں آنے والوں کو، آنے والیوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جن ہمارے نوجوانوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا، اصلاح معاشرہ کے جذبے سے سرشار ہو کر اس پروگرام کا انعقاد کیا، اے اللہ ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو مثمر اور نتیجہ خیز بنا دے۔ اے اللہ، ان کی کوششوں میں رنگ پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، خامیاں، کوتاہیاں ہیں، اے اللہ سب کو دور فرما دے، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے، صحابہ کرام جیسا معاشرہ بنا دے۔ اے الہ العالمین، ہمارے معاشرے میں جس طرح کی بھی برائی، بے حیائی کی، بے غیرتی کی، بد نظری کی، بے تعلیمی کی، جہالت کی اور رسوم و رواج کی، خرافات کی، لغویات کی، اے اللہ تمام بیماریوں کو محض اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، اسلامی شعائر کی، دینی جماعت و جمعیتوں کی، اسلامی شخصیات کی، تبلیغی مراکز کی، دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، جو دین کے کاموں میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو عقل دے دے، ان کو ہدایت دے دے۔ اے الہ العالمین، بعض ذہن ایسے ہیں جو دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو برا کام سمجھ کر اس پر قدغن لگا رہے ہیں یا لگانے کی سوچ رہے ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اے اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، دین کے کاموں میں طاقت پیدا فرما دے، دعوت کے کاموں میں اثر پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے تمام بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، ان کے عقائد کی، ان کی عزت کی، ان کی جوانی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما، ترقی عطا فرما، بے ایمانی سے، گڑبڑی سے، کسی کا حق دبانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو بے کاروبار ہیں ان کو کاروبار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، ان کی عمروں میں برکت فرما اور ان کو اپنے ماں باپ کے دل کا سکون اور آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے الہ العالمین، جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے، ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ حاجی لقمان صاحب، انہوں نے درخواست کی ہے آپ سب سے خاص طریقے پر اپنے حق میں دعائیں کرنے کی۔ اے اللہ، کس کو کس چیز کی حاجت اور ضرورت ہے، کون کس سلسلے میں دعا چاہتا ہے، ہم جانے یا نہ جانے مگر تو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، سب کے جائز کاموں کو پورا فرما دے، سب کے نیک مقاصد کی تکمیل فرما دے، سب کی حاجتوں کو غیب سے مکمل فرما دے۔ اے الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بعض رشتہ دار، ہمارا ایک پوتا لگتا ہے،
کئی دنوں سے ICU میں ہے اور ایمرجنسی وارڈ میں ہے، اے اللہ اس کو صحت عطا فرما، اور نہ معلوم کتنے بچے اور بیمار اسپتالوں میں، گھروں میں، دواخانوں میں، شفاخانوں میں، اے اللہ سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، شفا عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جو ہمارے آبا و اجداد، رشتہ دار، متعلقین، جان پہچان والے، پڑوسی، ہمارے شہر بستی کے، ہمارے مشائخ، بزرگان دین، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم کو برکت والی عزت کی حلال روزی عطا فرما دے، حرام کھانے سے، حرام کمانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک میں، پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، سلامتی کا، بھائی چارے کا، محبت پیار کے ساتھ رہنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ماحول پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین، ظالم کو ظلم سے روک لے، اے اللہ ظالم کے ہاتھوں سے ظلم کی لاٹھی کو چھین لے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم ناتواں ہیں، اے اللہ ہم مظلوم ہیں، اے اللہ ہم کو کمزور سمجھ کر اور ہم کو تیرا سمجھ کر کہ یہ تیرے نام لیوا ہیں، تیرے حبیب پیغمبر کے نام لیوا ہیں، اے اللہ یقیناً ہم خطا کار ہیں، روسیہ ہیں، بد عمل ہیں، بے عمل ہیں، گنہگار ہیں، خاطی ہیں، خطا کار ہیں، ناہنجار ہیں، اے اللہ نکمے اور بیکار ہیں، مگر اے اللہ ہیں تو ہم تیرے ہی۔ اے اللہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو بھلے سے وہ لنگڑا ہو، لولا ہو، اندھا ہو، اے اللہ وہ کالا کلوٹا ہو، کیسا بھی ہو، وہ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے۔ اے اللہ ہم جیسے بھی صحیح، لولے صحیح، لنگڑے صحیح، لنگے صحیح، بد شکلے صحیح، کالے کلوٹے صحیح، عمل کے اعتبار سے کمزور صحیح، مگر اے اللہ تیرے ہی تو نام لیوا ہے، تیرے حبیب پیغمبر ہی کے تو ماننے والے ہیں، تیرے کلام مقدس ہی پر تو ہمارا ایمان ہے۔ دنیا ہمیں اسی لیے تو ستاتی، مارتی، پیٹتی، تکلیف پہنچاتی ہے کہ ہم تیرے کلام والے ہیں، تیرے حبیب کا نام لینے والے ہیں، تیرا نام جپنے والے ہیں۔ اے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے اپنے مقدس کلام کا صدقہ، تجھے تیرے اپنے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ تو ہمیں ذلت سے بچا لے، رسوائی سے بچا لے، اے اللہ تو ہمیں عزت، دین والی عزت، دین والا وقار، دین والی وجاہت عطا فرما دے، دین کی خدمت کرنے، دین کی تبلیغ کرنے، دین کی طرف دعوت دینے کی توفیق اور ہمت ہم کو عطا فرما۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، ہمارے اکابر کی عمروں میں برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے اچھی ہے، بھلی ہے، جس میں ہمارے لیے خیر ہے، اور تو جانتا ہے ہمارے لیے کیا کیا اچھا ہے، کس کس چیز میں ہمارے لیے خیر ہے، اے اللہ ہر اچھے کو، ہر خیر کو، ہر بھلائی والی چیز کو ہمارے لیے مقدر فرما دے، اور ہر وہ بری چیز جو ہمارے لیے بری ہے، نقصان دہ ہے، جو ہمارے لیے، جس میں ہمارے لیے شر ہے، برائی ہے، اے اللہ ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ان برائیوں سے ہمیں بچا لے، ہماری نسلوں کو بچا لے، ہماری نسلوں میں، بچوں میں، خاندانوں میں، گلی گلیاروں میں، ہمارے شہر علاقوں میں، اے اللہ پوری دنیا میں آنے والی نسلوں میں دین کے جاری باقی رہنے کے فیصلے فرما دے، دین پر ہم کو استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا،
جو مانگنا چاہیے تھا وہ نہیں مانگ سکے، اے اللہ تو سب جانتا ہے، اے الہ العالمین جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے، ہم سے وہ امید رکھتے ہیں، دعاؤں کے محتاج ہیں، مستحق ہیں، آپ سب کے حالات سے، سب کی حاجات سے، سب کی ضروریات سے، سب کے دلوں کی نیات سے خوب واقف ہے۔ اے اللہ سب کی بگڑی بنا دے، سب کے کاموں کو بنا دے، سب کے نیک ارادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر ہمیں موت دے، اور ایمان والوں ہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔